بزنس کمیونٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے, کوئی ایک ان کی شکایت تھی کافی, اور میں نے 2-3 عارف بزنس کمیونٹی کراچی کی, ان کا خیال یہ تھا کہ ان لوگوں کو کراچی کی بزنس کمیونٹی سے زیادہ انٹریکٹ کرنا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ آپ کی 12,000 نیچے گر گئی ہوئی, 14,000 نیچے آ گئی ہوئی, آپ کا روپیہ انڈر پریشر ہے, تو آئیں کاروباری برادری کے ساتھ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر انٹریکٹ کریں. کیا اس کے اوپر نہیں کوئی پلان؟ ندیم صاحب, میں ابھی کل پرائم منسٹر کے ساتھ تھا, 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ تھا ان کے گھر پہ. وہ all he showed his concern, he was very concerned about business people in Karachi. اور انہوں نے کل خود ہی مجھے کہا کہ مجھے تم سنڈے کو سارے ارینجمنٹس کرو, میں آؤں گا, اسد آئیں گے اور رزاق داؤد آئیں گے, ہم تینوں آ کے بیٹھیں گے, اور سارے بزنس مین سے, فیڈریشن سے, کرنگی اپنا KCCI سے, اور جو پاکستان بزنس کاؤنسل ہے اس سے. پرائم منسٹر سنڈے کو کراچی ہوں گے اور بزنس کمیونٹی سے مل رہے ہوں گے. کراچی ہوں گے انشاءاللہ, گورنر ہاؤس میں ساری میٹنگز ان کی رکھوں گا بزنس مین سے. آپ کو ان کے سامنے اپنے پلان رکھنے پڑیں گے, ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا تاکہ ان کا پینک ختم ہو جائے. آئی تھنک اتنی بری صورتحال اچانک نہیں ہوئی. آئی تھنک یہ جو ٹیم پرائم منسٹر کے ساتھ آ رہی ہے, دے ول بی ایبل ٹو ایکسپلین دیم دیئر گیم پلان. میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے بزی اپنے اس میں ہو گئے تھے پلاننگ اور پالیسی میں, کہ شاید تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ یا ٹریڈرز کے ساتھ. جو کنیکٹ ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے ان کے ساتھ, وہ شاید کم ہوا ہے, یا ڈسکنیکٹ تو نہیں کہنا چاہیے, کم ہوا ہے ان کے ساتھ. تو وہ شاید ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں. تو اب جب وہ ملیں گے خود پرائم منسٹر سے, ان کے منہ سے سنیں گے, اسد عمر وہاں پر ہوں گے, رزاق داؤد وہاں پر ہوں گے, ان کی ساری گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اپنی پالیسیز ان کو بتانے کے لیے, دیٹ ول کریٹ لاٹ آف کانفیڈنس. آئی تھنک وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کسی حد تک اس میں کمی آ جائے گی. ایک چیز اور آپ سے جاننی ہے, آپ کی حکومت یہاں فیڈرل میں بیٹھ کے کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم بڑی بڑی انکروچمنٹس کو گرا رہے ہیں. وہ بحریہ کا نام بتائیں گے کہ ہم نے بحریہ کے خلاف کارروائی کر دی, وہ DHA کا بتائیں گے کہ وہاں کھوکھا لگا ہوا تھا ہم نے اٹھا لیا, یا ہم نے اتنی زمین CDA کی تھی بحریہ کے قبضے میں وہ واگزار کروا لی. کراچی میں ادر وے راؤنڈ آپ کا پوزیشن نظر آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو انکروچمنٹ کے خلاف. کیا کوئی ایشو ہے اس میں, کیا مسئلہ ہے؟ ندیم صاحب, جو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا تھا, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے بات آگے چلی گئی ہے. بات آگے اس طرح چلی گئی ہے کہ انکروچمنٹ تک تو ٹھیک تھا, جو ناجائز تجاوزات تھیں ان کو ہٹانے تک تو ٹھیک تھا. اب جو جائز چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی وہاں پہ کئی وہ بیچ میں پس گئے ہیں, یا غلطی سے ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. بہرحال ہمیں ان لوگوں کو جو جائز طور سے بیٹھے ہوئے تھے, جو کرایہ دار تھے, جو مسلسل کرایہ پے کر رہے تھے, جن کو KMC نے کرایہ دیا, اچھا پہلے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ کیا کس نے تھا. آپ خالی اس کو جس نے کیا تھا, جو کراچی میں سندھ میں حکومتیں جن کی رہی ہیں انہوں نے کیا ہوگا. تو جس نے بھی کیا تھا آپ اس کی انکوائری کریں کہ وہ KMC نے کیا تھا, KDA نے کیا تھا, ملیری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیا تھا, وہ لانڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیا تھا. ایک تو اتنی ساری ہیں کراچی میں, سب طرح کی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں. وہ جس نے بھی کیا تھا اس کو, جو آفیسر تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, اس کو سزا بالکل ملنی چاہیے کہ جس نے یہ کیا تھا. یعنی فٹ پاتھ کے اوپر آپ کرایہ لے رہے ہیں ان سے, وہ تو اپنا باپ کا مال سمجھ کے بیٹھ گیا اس کو کہ جی یہ تو میرا ہے فٹ پاتھ, کہ میں 30 سال سے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ کرایہ بھر رہا ہوں اس کا. کرایہ کون لے رہا؟ آپ کرایہ کیوں لے رہے تھے؟ میں اپنی ساری ایجنسیز آپ کو بتائیں نا کہ یہ ساری ایجنسیز, آپ ملیر چلے جائیں تو MDA لے رہی تھی, آپ لانڈی چلے جائیں تو LDA لے رہی تھی, وہاں لیاری چلے جائیں تو وہ لیاری ڈیولپمنٹ والے لے رہے تھے, KMC لے رہی تھی, KDA لے رہی تھی, اور سب کے پاس رسیدیں موجود ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ فٹ پاتھ آپ نے کرائے پہ دے دیا آگے کسی کو, کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ تو اس کو تو انکوائری باقاعدہ ہونی چاہیے اس کی, ان بے ضابطگیوں کی. اور میں جو آپ سے کرائے کی بات کر رہا تھا, وہ مارکیٹیں ہیں جو KMC نے, KDA نے, LDA نے, انہوں نے بنائی تھیں خود, اور وہ انہوں نے رینٹ آؤٹ کی تھیں. تو وہ اب مارکیٹوں کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن وہ اپنے کرایہ دار کو ہٹانے کے لیے بھی اس کے چکر میں سے نکال دیا انہوں نے کہ جی ناجائز تجاوزات کے چکر میں اس کو رگڑ دیا اس کو. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کل کہ ہم نے بلکہ آج دے بھی دیا ہمارے اٹارنی جنرل کو کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک اپیل فائل کریں فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو پٹ دس آپریشن ٹو اے ہالٹ. اور انٹائر آپریشن ابھی فی الحال کراچی کا آپریشن روک دیں, جو ملبہ ہے اس کو اٹھائیں, جو لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, اور جو ناجائز تجاوزات کے معاملات ابھی رہ گئے ہیں ان کو فی الفور نوٹسز ایشو کر دیں کہ جی آپ کو یہ نوٹس ہے, آپ نے خود ہٹا لیں, اپنی دکان ہم نہیں توڑتے, آپ خود ہی ہٹا لیں. اس کو کیا ہے لوگوں نے والنٹیئرلی, کراچی میں ابھی بھی کیا. بادر آباد کی مارکیٹ والوں نے خود میئر کو لکھا کہ جی ادھر نہ آئیں, آپ ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے, ہم کر لیتے ہیں, اور دے بن ٹولڈ انہوں نے کیا. بوری بازار والے سارے بوری لوگ جو تھے انہوں نے آ کے کہا جی ہمیں بتا دیں. ایکچولی آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ جو بورڈ توڑ رہے ہیں یہ کیوں توڑ رہے ہیں, اس کا کوئی سائز ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس سائز کا نہ ہو, اس سائز کا ہو, تو وہ بتا دیں. دکان کہاں 10 فٹ آگے نکلی ہوئی کہ 9 فٹ, یہ بتا دیں تو وہ اس کو پیچھے کر لیں. پہلے تو آپ اپنا ہوم ورک تو کر لیں نا, آپ سیدھا بلڈوزر لے کر نہ چڑھ جائیں کسی کے اوپر.
تو ابھی تک جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو یہاں ہم نے روک کے اور ان سے ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے جانے کی بات کریں, اور دوسرا ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تجاوزات رہ گئی ہیں ان کو باقاعدہ بتا دیا جائے کہ جی آپ کی یہ چیز غلط ہے, اس کو کریکٹ کر لیں. اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں کرتے تو پھر چیف جسٹس صاحب کی اور ان کی میئر صاحب کی مرضی ہے جیسے وہ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں.